کرتے ہیں گوجرانوالا سے۔ گوجرانوالا میں خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ کوٹ لدھا کے قریب تیز رفتار ڈمپر اور 2 ٹویوٹا ہائس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک کمسن بچی اور 6 خواتین سمیت 12 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں سے 8 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد روڈ پر کوٹ لدھا کے قریب پیش آیا واقعے میں زخمیوں اور جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں زخمیوں کی طبی امداد جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ لاشیں علاقے میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ علاقے کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں منور بی بی، آسمہ، فوزیہ، حلیمہ، خالدہ، آسیہ، 4 ماہ کی بچی حورین الیاس گلزار، اسلم عرفان اور ایک نامعلوم شخص شامل ہیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 8 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے، جو گوجرانوالا کے محلہ رحمان پورہ گرجاخ کے رہائشی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ٹویوٹا ہائس سرگودا سے گوجرانوالا آ رہی تھیں۔ ان کے مخالف سمت سے آنے والے ڈمپر کے ساتھ تصادم ہوا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ڈمپر ڈرائیور کی غفلت، لاپرواہی اور تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا۔ پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر ہے وزیر آباد سے۔ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ علی پور چٹھا پولیس نے ملزم عرف موجو موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 ارکان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 12 عدد موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ ملزمان صبح اور شام کے وقت گھر سے نکلتے اور علی پور چٹھا کے علاقے اور ملحقہ علاقوں میں مختلف مقامات سے لوگوں سے سر راہ موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ ملزمان چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے اسپیئر پارٹس کر کے اونے پونے داموں فروخت کر دیتے تھے۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ وزیر آباد کے دفتر میں چیئرمین کٹلری ایسوسی ایشن محمد خالد مغل کی زیر صدارت ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبوں کے افسران نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر کنٹریکٹر توقیر ذوالفقار کو پابند کیا گیا کہ 20 مئی تک ہر حال میں کام مکمل کر کے منصوبے کی بورڈ آف مینجمنٹ کو حوالگی کی جائے، تاکہ جن پلانٹ مالکان نے اپنے ذمے تمام رقم جمع کروا دی ہے ان کو فوری قبضہ پوزیشن دیا جا سکے، جس پر کنٹریکٹر، ایس ڈی او، سب انجینئر دیگران نے مقررہ ٹائم فریم میں ہی تمام معاملات کا ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اور ادھر پاکستان سنی تحریک کے سٹی صدر عطاء الرحمان خان صافی کی سٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی چوہدری طارق گجر سے وفد کے ہمراہ ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر قاری عدیل رضوی، حاجی تنویر اصغر صابری، شہباز قادری، رابط کمیٹی یعقوب قادری، غازی اکرم اور دیگران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق مشترکہ ملکی سیاسی جمہوری مفادات پر مل کر کام کرنے پر اتفاق رائے قائم کرتے ہوئے مقررین کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکمران ٹولہ کو فوری الیکشن کروانا ہو۔ سیاسی بنیادوں پر مقدمات نوازنے کی سیاسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ صرف 30 دنوں میں ہی حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ عمران خان نے اسلام مخالف دنیا کی نفرتوں کو کم کرنے میں مدد کی۔ پاکستان کے عوام کو کسی دوسرے ملک کے غلامی قبول نہیں، آمریت نما جمہوریت کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی غیرت مند قوم کو بھکاری سمجھنے والے وزراء اپنا بوریا بستر گول کریں۔ جمہوری اداروں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے نوجوانوں کو عملی سیاست میں حصہ لینا ہوگا۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ختم نبوت فاضل پور ضلع راجن پور کے زیر اہتمام حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد حقانی امیر انٹرنیشنل ختم نبوت ڈویژن ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت افواج پاکستان زندہ باد سیمینار منعقد ہوا، جس کی میزبانی ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا مفتی وسیم عثمانی اور مفتی امداد اللہ حیدری نے کی۔ مہمان خصوصی سفیر امن کاری محمود احمد قاسمی، مولانا عبدالصمد درخواستی، مولانا سید عبدالرحمان شاہ، حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد حقانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان کی سرزمین اور ہمارے گھروں کی محافظ ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہم شہداء افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاک فوج کو اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اس سیمینار میں حضرت مولانا ظفر اللہ سیال، محمد کاشف مختار صدر انجمن صحافیان، محمد زاہد راجہ مختار ملک، مولانا مفتی ضیاء الرحمان، مولانا خلیل الرحمان، مفتی عابد حسین، ماسٹر عبدالرحمان، مولانا عمر فاروق حیدری، حافظ عدنان اور کئی دوستوں نے شرکت کی۔ آخر میں قاسمی نے ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کروائی۔ آج انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ فاضل پور ضلع راجن پور کے زیر اہتمام منو سلوا ہوٹل پر پاک فوج اور استحکام پاکستان کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا۔
ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی وسیم احمد عثمانی صاحب کے وطن کی حفاظت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کی شکل میں عطا فرمائی، غزوہ احد کے ساتھ محبت کر کے بتائی، اپنے وطن کے ساتھ محبت کر کے بتائی، قرآن کی صورت لا اقسم بہذا البلد کہہ کر پکاری، وطن کی حفاظت کرنا۔ ضلع کے باقی شہروں میں پروگرام ہو چکے ہیں یا ہونے ہیں اس کے؟ الحمدللہ ضلع راجن پور میں 10 پروگرام ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ فاضل پور میں اور اسی طرح محمد پور، جام پور، تحصیل رجحان سب جگہوں پر پروگرام کریں اور آگاہی شروع کریں۔ خبر ہے شیخ پورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا کہ کرپشن کے بت پاش کرنا عمران خان کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کرپٹ عناصر کو جس طرح پی ٹی آئی نے اپنی مثالی جدوجہد کے تحت بے نقاب کیا، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ آج قوم کا بچہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت ان کی اتحادی جماعتوں کی کرپٹ قیادت کے اصل چہروں سے آشنا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے بڑھتے مسائل موجودہ اتحادی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ قوم کو بدحالی کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں ترقی کرنا پاکستان اب پھر سے تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے۔ معاشی حالات انتہائی ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور عوام کے بنیادی حقوق غصب کے عوامی سرمایہ پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جاری جدوجہد رنگ لائے گی اور قوم کو موجودہ کرپٹ اتحادی حکومت سے جلد نجات کی خوشخبری ملے گی۔ لانگ مارچ تحریک ساز کامیابی سے ہمکنار ہوگا، جس میں ہر طبقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کریں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی علی احمد صابر نے کہا کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اتحادی حکومت تشکیل پاتے ہی میگا کرپشن کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، جنہیں اب انجام دینے کے تمام راستے ہموار کر دیے گئے۔ حالیہ دور حکومت کسی طور پر بھی ملکی مفاد میں نہیں۔ پنجاب میں جمہوری پارلیمانی روایت کا جس طرح جنازہ نکالا جا رہا ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ کہا کہ کاف لیگ کی قیادت محب وطن اور عوام دوست ہے، جس نے ہمیشہ عوامی حقوق کے تحفظ کا علم بلند کیا اور عملی خدمت سے ملک و قوم کی تقدیر سنواری۔ ملک کو درست سمت گامزن کرنا فقط ہماری قیادت ہی ہے اور جس کی صلاحیت کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں کاف لیگ میدان مارے گی اور مخالف سیاسی جماعتوں کی امیدواروں کی ضمانتیں تک ضبط ہو جائیں گی۔ قوم کی نظریں اب چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی پر لگی ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندیلا نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ ملک و قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہوگا، جس کی خاطر موجودہ حکومت بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ملکی خود انحصاری کی خاطر پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ مؤثر کلیدی کردار ادا کیا۔ ملک کو قرضوں کے لعنت سے چھٹکارا دلانے کی خاطر اپنے ہر دور اقتدار میں اقدامات اٹھائے، جنہیں اب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آگے بڑھا رہے ہیں، جس سے جلد قومی خود انحصاری یقینی ہوگی۔ کہا کہ سابق حکمرانوں نے 3.5 سال اپنے دور اقتدار میں ملک و قوم کا جو حشر کیا وہ کسی سے مخفی نہیں، جس کا خمیازہ عوام کو بدحالی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اب برے دن ختم ہو رہے ہیں اور موجودہ حکومت کی کاوشوں سے عام آدمی کو بھرپور ریلیف فراہم ہوگا۔ کہا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے جو کہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا، مگر افسوس کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار سابق حکمرانوں نے پاکستان کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا اور معیشت کے ساتھ ساتھ ملک کے نظریاتی تشخص کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے ترجمان علیم خان گروپ سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود ایم پی اے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے عبدالعلیم خان کو وزارتوں کی پیشکش کی، جس پر انہوں نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ عبدالعلیم خان کے کسی وزارت کا قلمدان سنبھالنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کہا کہ عبدالعلیم خان کوئی وزارت یا سرکاری عہدہ نہیں لیں گے۔ عبدالعلیم خان نے وزارت کے حوالے سے نون لیگ کی قیادت سے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی، لہٰذا عبدالعلیم خان کی کسی بھی تقرری یا وزارت کے حوالے سے خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ عبدالعلیم خان کی سیاست کا محور مرکز عوام کی فلاح و بہبود ہے، جس کی خاطر وہ سرگرم عمل ہیں اور جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے ان کی جدوجہد جاری ہے۔ علیم خان نے پہلے دن ہی نون لیگ کو کوئی ذاتی طور پر وزارت نہ دینے اور نہ لینے سے آگاہ کیا تھا۔
ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق یوسی چیئرمین ملک عمران رحمت ڈوگر نے کہا کہ نواز لیگ کا ہر دور اقتدار ملک کی ترقی عوامی خوشحالی کی مثال ثابت ہوا۔ حالیہ دور حکومت میں بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف مختصر دورانیے میں تاریخ ساز عوامی خدمت سر انجام دے کر نواز لیگ کی ملک قوم کی خدمت کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ سود مند حکومتی اقدامات سے ملک میں آئینی انتظامی مالیاتی اصلاحات یقینی ہوں گی۔ کہا کہ نواز لیگ نے ہمیشہ اداروں کو مکمل بااختیار بنایا اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے سمیت معاشی استحکام کی راہ ہموار کی۔ حالیہ دور حکومت میں بھی ترقی کی نئی مثال رقم کی جائے گی۔ عوامی اتحادی حکومت کے قیام پر خوش ہیں اور حکومت بھی عوامی امنگوں کی ترجمانی میں کوئی کسر اٹھانا رکھے ہوئے ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ نواز لیگ نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو معاشی حالات ابتر اور ملک کا دیوالیہ ہونے کو تھا، مگر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی معیشت کی سمت درست کر دی۔ عوام کو ہر سطح پر ریلیف کی فراہمی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، جس سے عوام میں پائی جانے والی خوشی مسرت دیتنی ہے اور غریب عوام میاں محمد شہباز شریف کو دعائیں دے رہے ہیں۔ راولپنڈی کا بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی عوام اپنی مسلح افواج سے محبت کرتے ہیں۔ مسلح افواج کا کردار عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا۔ مسلح افواج اور عوام کے کردار میں کسی قسم کی دراڑ نہیں آ سکتی۔ پچھلے چند دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے مسلح افواج کی لیڈرشپ کے خلاف بیانات دیے، بار بار درخواست کی ہے کہ مسلح افواج کو سیاسی گفتگو سے باہر رکھیں۔ ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ہم ملک کی سیاست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر ملک کی حفاظت کے اندر کوئی بھول چوک ہوئی تو معافی کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی سمجھوتا ہے، کہا کہ فوج کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے، تو اس کو فوج کے بارے پتہ ہی نہیں۔ پوری فوج ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ فوج اپنے آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی فوج کے اندر تقسیم پیدا کر سکتا ہے۔ واضح کر دوں کہ جائز تنقید سے پرابلم نہیں ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر تنقید نہیں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے وفد کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ سے ملاقات۔ وفد نے وفاقی کو 20 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ وزیر انسانی حقوق کی ترجیحی بنیادوں پر صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی اور جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کو جلد فعال کیا جائے گا۔ وفد میں پی ایف یو جے کے صدر شہزادہ ذوالفقار، آر آئی یو جے کے صدر عابد عباسی، آر آئی یو جے کے جنرل سیکرٹری طارق علی ورک، فنانس سیکرٹری کا شان اکمل گل، فنانس سیکرٹری نیشنل پریس کلب نیئر علی، آر آئی یو جے کے سینئر نائب صدر اظہار نیازی، جوائنٹ سیکرٹری ناصر خٹک، ایگزیکٹو ممبر رزاق بھٹی، تنویر شہزاد، ہنا دورانی اور دیگر شامل ہیں۔ اور ادھر گوشرا میں مقامی صحافی میاں اشتیاق درویشی کے بہنوئی میاں انوار الحق جو کہ انگلینڈ سے پاکستان آئے ہیں، ان پر تھانہ صدر کی حدود واقع 351 جنبے قلیانداز داس میں قبضہ گروپ جو کہ اس کی زمین پر مبینہ طور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر حملہ کر دیا۔ انوار الحق کی حالت غیر ہو گئی، سول ہسپتال گوجرا منتقل کر دیا گیا۔ صدر گوجرا پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ اگر پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زمین پر قبضے کی کوشش کی گئی، 2 بار 15 پر کال کی گئی مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ہم اس ظالمانہ اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کے اندر تحفظ فراہم کیا جائے۔ متاثرہ افراد نے حکام والا سے مدد کی اپیل کر دی۔ شور کوٹ میں دنیا بھر کی طرح شور کوٹ میں بھی ورلڈ نرسنگ ڈے منایا جا رہا ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شور کوٹ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر نوید صفدر، ڈاکٹر عمران کاٹھیا، ڈاکٹر ریحان کے علاوہ نرسز کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ ڈاکٹرز کی جانب سے نرسز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر نوید صفدر نے کہا کہ تقریب کا مقصد نرسز کی حوصلہ افزائی کرنا، نرسز عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان کی ہسپتال کی مینجمنٹ میں نرسز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم سب مل کر پہلے سے بھی بہتر طریقے سے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے۔ جاول سے شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق دڑو شہر سمیت گرد و نواح میں شدید گرمی کی لہر اور پینے کے پانی کے باعث گیسٹرو اور ڈائریا میں تیزی آ گئی۔ دڑو شہر سمیت نواحی علاقوں کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں گرمی کی شدید لہر، پینے کا صاف پانی میسر نہ ہونے سے ڈائریا اور گیسٹرو میں اضافہ، کئی بچے بڑے بیماریوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ دڑو کی سرکاری ہسپتال رورل ہیلتھ سینٹر میں روزانہ کی بنا پر گیسٹرو اور ڈائریا میں مبتلا 25 سے 30 مریضوں کو علاج کے لیے ہسپتال لایا جاتا ہے۔
شدید گرمی اور پینے کے پانی کے باعث گیسٹرو اور ڈائریا پھیل رہی ہے۔ گزشتہ ماہ 960 مریضوں کا علاج کیا گیا تھا۔